الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکورا او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان قرآن مقدس اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں بیٹیوں کی تربیت کے عملی طریقے، اس عنوان پر آج ہم چند چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال ہمیں اپنی بیٹیوں سے بے پناہ محبت کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنے، اپنی بیٹیوں کو بہترین ماں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات جو رب ذوالجلال نے اولاد کے حوالہ سے قرآن مقدس کے اندر ہمیں ارشاد فرمائی، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں سورہ نحل کے اندر یہ بات ارشاد فرماتا ہے، آسمانوں اور زمین کی ملکیت اللہ کے لیے ہے، یعنی بادشاہت ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، لڑکیاں عطا کرتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے۔ یہاں پر بھی ترتیب کتنی خوبصورت ہے کہ رب ذوالجلال نے جہاں اولاد کی نعمت کی بات کی ہے تو پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد رب ذوالجلال نے بیٹوں کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی رب ذوالجلال فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، یعنی اولاد نہیں دیتا۔ بے شک ان تمام معاملات سے وہ خبردار بھی ہے اور قدرت والا ہے۔ ایک بات تو یہ واضح ہوئی کہ اولاد کا دینا یا نہ دینا، یا بیٹے اور بیٹیوں کا دینا یا نہ دینا،
یہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال کے اختیار میں ہے۔ آپ نے اکثر ایک بات سنی ہوگی کہ فلاں کی وجہ سے مجھے بیٹا ملا یا بیٹی ملی۔ اصل میں کائنات کا ایک نظام ہے رب ذوالجلال کا کہ وہ بندے کو اس کے گمان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اگر بیٹے عطا کرتا ہے تو وہ بھی اللہ عطا کرتا ہے، بیٹیاں عطا کرتا ہے تو وہ بھی اللہ عطا کرتا ہے، اولاد وہی عطا کرتا ہے۔ مگر انسان کی جو فیصلہ ہے، قسمت کا فیصلہ، وہ انسان کی سوچ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ قیامت کے دن جو سوال کیا جائے گا وہ انسان کی سوچ کا کیا جائے گا۔ بیٹا اس نے دینا ہی دینا ہے، چاہے میں اس کی نسبت اللہ کی طرف کروں تب بھی اسی نے دینا ہے، اور چاہے اس کے لیے وہ طریقے استعمال کروں جو رب ذوالجلال نے اجازت نہیں دیے، بیٹا پھر بھی اس نے عطا کرنا ہی ہے۔ اور یہ قیامت کے دن مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ تو نے مجھ سے مانگا تھا یا میرے علاوہ کسی اور سے مانگا تھا۔ یعنی بیٹے اور بیٹیاں سب اللہ کے اختیار میں ہیں۔ دوسری بات، قرآن مقدس کے اندر رب ذوالجلال نے بیٹیوں کے حوالے سے ایک دقیانوسی نظریہ جو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی پایا جاتا تھا اس کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے اور کسی بھی شخص کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، تو یہ اپنا چہرہ سیاہ کر لیتا ہے۔ اب سیاہ چہرے سے مراد کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اپنے چہرے کے اوپر کوئی کالک مل لیتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا منہ لٹکا لیتا ہے، اور اس کے ذہن کے اندر دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ یا تو بیٹی کو مار دے یا خود اپنے آپ کو زمین میں گاڑ لے۔ یہ زمانہ جاہلیت کے اندر بیٹیوں کے حوالے سے نظریہ پایا جاتا تھا، اور وہ نظریہ ہمارے ہاں بھی گھروں کے اندر موجود رہتا ہے اور آج کل بھی موجود رہتا ہے، یعنی بڑی دور کی بات نہیں ہے۔ بیٹے کی پیدائش پر خوشی منائی جاتی ہے، لڈو بانٹے جاتے ہیں، لیکن بیٹی کی پیدائش پر بعض جگہوں پر تو باقاعدہ افسوس بھی کیا جاتا ہے، اور یہ وہ جہالت کی اتنی بڑی دلیل ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے نظام کے خلاف باقاعدہ سوچ کر اسی کے مطابق آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ بیٹی کی جو تربیت کی کمی ہے وہ یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ جس گھر کے اندر بیٹی کی پیدائش پر افسوس کیا جاتا ہو، بیٹی کی پیدائش کو اس انداز کے ساتھ سیلیبریٹ نہ کیا جاتا ہو کہ جس انداز کے ساتھ بیٹے کی پیدائش پر مبارکباد دی جاتی ہے، لڈو بانٹے جاتے ہیں، باقاعدہ دوسروں کے ہاں مبارکباد بھیجی جاتی ہے، وہ انداز جب بیٹی کے ساتھ اختیار نہیں کیا جاتا تو یہیں سے گویا کہ میں نے اور آپ نے اس کو نفسیاتی طور پر محروم کر دیا۔ اب اس مقام پر بیٹیوں کی تربیت کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں اتنی توجہ کیوں نہیں ہے؟ ان وجوہات میں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اس نے دوسرے گھر چلے جانا ہے، لہذا اس کو پڑھانے کی کیا ضرورت ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی کیا ضرورت ہے۔ اس بنیاد پر عموماً والدین اپنی بچیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، صحیح انداز کے ساتھ ان کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اب یہی سوچ اگر ہر بندہ یہی سوچنے لگ جائے کہ اس نے دوسرے گھر میں جانا ہے تو ذرا جائزہ لیں، جو آپ کے ہاں بہو آئے گی یا آپ کے ہاں کسی کی بچی آئے گی وہ بھی یہی سوچ رہے ہوں کہ ہمیں تربیت کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس نے دوسرے گھر کے اندر چلے جانا ہے۔ تو اب اسی وجہ سے ہماری بچیاں تعلیم سے، تربیت سے
محروم رہتی ہیں، اور یہ سارا کا سارا معاشرہ ایک ایسی دلدل میں پھنس جاتا ہے کہ وہاں پر تربیت کرنے والا بھی ہمیں کوئی نہیں ملا کرتا، کیونکہ بچہ تقریباً 7 سال کم از کم اس کا بڑا گہرا تعلق رہتا ہے ماں سے، اور ماں جو پہلے بیٹی تھی، ہم نے نہ تو اس کی تربیت کی، نہ اس کو بطور ماں تربیت دے کر دوسرے گھر کے اندر بھیجا، جس کا نقصان کیا ہوا کہ یہ 7 سال کی عمر جو بچے کی تربیت کی عمر تھی، وہ ساری کی ساری ہم نے ضائع کر دی، اور پھر ہماری توجہ بھی نہیں ہوتی اس حوالے سے کہ ہم اپنے بچیوں کی خاص طور پہ تربیت کر سکیں۔ لہذا ایک تو یہ ذہن سے نکال دیں کہ اس نے دوسرے گھر میں جانا ہے، بھی اگر دوسرے گھر میں جانا ہے تو اس نے نمائندگی بھی تو آپ کی کرنی ہے۔ اگر ایک اچھی بیوی بنے گی، دوسرے گھر کے اندر جا کر ایک اچھی ماں بنے گی، تو یقیناً اس کا تمام سہرا جو ہے وہ آپ کے سر ہی جائے گا کہ آپ نے ایک ایسی بچی کی تربیت کی ہے، ایک ایسی ماں امت کو فراہم کی ہے، ایک ایسی بیٹی امت کو فراہم کی ہے کہ اس ایک کی وجہ سے رب ذوالجلال کتنے لوگوں کو آگے آسانی فراہم کرتا چلا جاتا ہے۔ تربیت کے کئی مراحل ہو سکتے ہیں، ان میں ایک بنیادی مرحلہ یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو باقاعدہ طور پر بھرپور توجہ دی جائے۔ عموماً ہمارے یہاں ایک جملہ مشہور ہے کہ بیٹے کا تعلق ماں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے اور بیٹی کا تعلق باپ کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ کہنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم عملی طور پر دیکھیں تو تقریباً 90% معاملات کا تعلق ایک بیٹی کا ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگرچہ جو انسان کے دل کے اندر ایک محبت ہوتی ہے، ہم فطری طور پر دیکھتے بھی ہیں کہ وہ باپ اپنی بیٹی کی پرواہ ضرور کرتا ہے، اور اس کی بھی کئی وجوہات ہیں اصل میں، یعنی ماں کا اپنی بیٹی کی طرف تربیت کے حوالے سے توجہ نہ دینا، اصل میں اس کی کئی وجوہات ہیں پیچھے۔ ان وجوہات کو ابھی آج کی نشست کے اندر تو بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ ایک محرومی ہے اس عورت کے دماغ کے اندر کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کی اولاد کو توجہ نہیں دیتی۔ یہ اس کی ایک خاص وجہ ہے جس بنیاد پر وہ ایک اندر ایک کیفیت پیدا کر لیتی ہے کہ میں نے اس کی بیٹی کی صحیح تربیت نہیں کرنی، یا کوئی اور محرومی کا احساس اس کے دماغ میں بیٹھا ہوتا ہے جس بنیاد پر وہ آگے بچیوں کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دیتی۔ تو گویا کہ 90% معاملات کا تعلق ایک بیٹی کا وہ اس کی ماں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر ماں اپنی بیٹی کی صحیح سہیلی نہیں بنتی، اس کے چھوٹے چھوٹے معاملات کو نظر انداز کر دیتی ہے، توجہ نہیں دیتی، اس کی حرکات و سکنات کی طرف دھیان نہیں دیتی، اور پھر ماں کی بھی ایک انداز یہ اختیار کرتی ہے، خاص طور پر جب بیٹے بھی ہوں۔ عموماً ہمارے گھروں کے اندر ماں زیادہ تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ۔ مثال کے طور پر روٹی پہلے بیٹے کو دینے کی کوشش کرے گی، عمومی طور پر ہمارے گھروں کے اندر یہی ماحول ہے۔ بیٹی کو اگرچہ یہ سکھانا تو ضرور چاہیے کہ اس نے کام کاج کرنا ہے، لیکن بیٹے کو ایک خاص اہمیت دی جاتی ہے بیٹی کے سامنے کہ بیٹے نے بیٹھ جانا ہے، بیٹی کو ہی پانی لانے کا کہا جائے گا، بیٹی کو ہی وہاں پر آگے کوئی نہ کوئی چیز رکھنے کو کہا جائے گا۔ تو بیٹی جو ہے یہ اپنے ذہن کے اندر یہ چیز بٹھا لیتی ہے لاشعوری طور پر کہ یہ میری ماں جو ہے یہ بیٹے کو یعنی میرے بھائی کو توجہ زیادہ دے رہی ہے اور مجھے محروم کر رہی ہے۔ اب یہی وہ وجہ ہے کہ جیسے جیسے یہ بیٹیاں آگے پروان چڑھتی ہیں اور جوانی میں قدم رکھتی ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اب اس مقام پر بیٹیاں بہت سارے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں۔ آپ ماہرین نفسیات سے جا کر پوچھیں
ہمارے گھروں میں کہ کئی مسائل پیش آتے ہیں کہ جیسے ہی بیٹی جوانی میں قدم رکھتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک نفسیاتی مسئلے کا شکار ہو جاتی ہے۔ جب انسان کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہوتا ہے کیونکہ اسے صحیح محبت نہیں ملتی ماں باپ کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے، جب اس بیٹی کو محبت نہیں ملے گی تو وہ نفسیاتی طور پر الجھن کا شکار ہوگی، مگر بچپن کے اندر وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی، مجبور تھی، کمزور تھی۔ اب جیسے جیسے اس کی عمر بڑھی، وہ دیکھتی ہے، دائیں بائیں دیکھتی ہے، آگے پیچھے دیکھتی ہے، اس کی توجہ محبت لینے کے لیے کہیں نہ کہیں آگے بڑھ جاتی ہے، اور پھر بھی اس کے لیے رکاوٹیں تو موجود رہتی ہیں۔ تو جیسے ہی وہ ہماری بیٹی نفسیاتی الجھن کا شکار ہوتی ہے تو اس کے پٹھوں کے اندر کھچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو جنوں کا سایہ ہو گیا، حالانکہ جن اس کو نہیں ہوتے، عمومی طور پر وہ ایک مرض کا شکار ہو جاتی ہے۔ اب اس مرض کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ماں اور باپ اپنی بیٹیوں کو بھرپور توجہ دیں۔ یا تو وہ نفسیاتی مریضہ بن جاتی ہے یا پھر بغاوت اختیار کرتی ہے۔ اور ہمارے ہاں کثرت سے ہم نے دیکھا کہ جب بیٹیاں جوانی کی طرف آگے بڑھتی ہیں تو پھر کسی نہ کسی انداز کے ساتھ وہ اپنے ماں باپ سے بغاوت کرتی ہیں، کیونکہ ساری عمر ہم نے ان کی سنی نہیں ہے، ان کے دل کی بات کو نہیں سنا، ان کے مسئلے کو نہیں سنا، اپنی بیٹی کے سامنے بیٹے کو زیادہ توجہ دی تو ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی چلی گئی۔ اب ایک ہمارا بیٹیوں کی جو معاشرے کے اندر یہ جو ایک فتنہ پیدا ہو رہا ہے اور ان کی ذہنی تربیت ہم صحیح طور پہ نہیں کر پا رہے، اس کی ایک وجہ ماں اور باپ کا بیٹے کو اہمیت زیادہ دینا اور بیٹی کو اہمیت کم دینا، ایک تو یہ وجہ۔ دوسرا ہمارا بھی ایک نفسیاتی مسئلہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نسل بیٹوں کی وجہ سے چلے گی، ہمارا نام بیٹوں کی وجہ سے نکلے گا، ہم اگر آگے بڑھیں گے تو بیٹوں کی وجہ سے آگے بڑھیں گے۔ اللہ رب العزت کا نظام کتنا خوبصورت ہے اور کس انداز کے ساتھ وہ ہمیں باتیں عطا فرماتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کی جو نسل ہے یا سادات خاندان جو چلا ہے وہ کس کی وجہ سے چلا ہے؟ بیٹی کی وجہ سے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی وجہ سے حضرت امام حسن اور امام حسین، جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی امام حسن کا نام لیا جاتا ہے تو امام حسن کے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا جاتا ہے ہمارے ذہن میں ان کے نانا جان آتے ہیں، دادا جان نہیں آتے۔ ذرا غور کریں، یعنی یہ ہمارے ذہنوں کے اندر بات یہ بھی شیطان نے بٹھائی کہ شاید بندے کا وقار، بندے کی عزت اس کے بیٹے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یقین جانیں جب بیٹیوں کی صحیح انداز کے ساتھ تربیت کی جائے تو نواسے بھی اپنے نانے کا نام اس انداز کے ساتھ روشن کرتے ہیں کہ آج کتنا وقت گزر گیا کہ جیسے ہی امام حسن اور امام حسین کا نام لیا جاتا ہے تو ذہن فوراً نانے کی طرف جاتا ہے، دادے کی طرف نہیں جاتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا جاتا ہے تو فوراً توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف جاتی۔ تو بیٹیاں اس انداز سے نام روشن کرتی ہیں اگر صحیح تربیت کی جائے۔ کسی نے بڑا پیارا شعر لکھا، مہکتا رہتا ہے دل کا جہاں بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہاں بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑی میری شان بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑی میری شان بیٹی سے، ضروری یہ نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو، ضروری یہ نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو،
میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ تو ایک وجہ بیٹیوں کی بغاوت، بیٹیاں ہماری صحیح ماں نہیں بنتی، ہماری بیٹیاں آگے جا کے صحیح بیوی کا کردار ادا نہیں کرتی، اس کی ایک وجہ شروع سے ہی بیٹوں کو توجہ زیادہ دینا اور بیٹیوں کو توجہ کم دینا۔ ایک اور بڑی اہم وجہ ہے بیٹیوں کی بغاوت کی، وہ وجہ کیا ہے کہ باپ اپنی زندگی میں محتاط نہیں ہوتا۔ جب یہ بیٹی کسی نہ کسی سے سن لیتی ہے کہ میرے باپ کا بیرونی رویہ ٹھیک نہیں ہے، سادہ لفظوں میں وہ باپ خود اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا، خاندان میں جاتا ہے، بیٹی بھی ساتھ ہو اگر، اور بیٹی اپنے باپ کا مشاہدہ کرتی ہے، یہ ذہن میں رکھے، وہ دیکھتی ہے کہ میرا ابا کیا کرتا ہے، میرے ابے کی کیفیت کیا ہے۔ اگر ابا شرم و حیا کا مالک ہو اور وہ یہ دیکھے اپنے باپ کو کہ میرے ابا جان اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہیں، گفتگو کا لہجہ اچھا رکھتے ہیں، دوسروں کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، تو یقین جانیں اس کے اثرات اس کی بیٹی پر بھی پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ بیٹی کو یہ پتہ چلے کہ میرے ابا جان ان کی نظر ٹھیک نہیں ہے، یہ لوگوں کی عزت کا خیال نہیں کرتے، تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب بیٹی کو اپنے ماں باپ کے غلط رویوں کا علم ہوتا ہے تو اس کی طبیعت کے اندر بھی گناہ کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کہے یا نہ کہے، وہ کہے یا نہ کہے، مگر دل میں یہ بات ضرور بٹھا لیتی ہے کہ جب اگر کل کلام میرے ابا جی نے مجھے کسی بات سے روکا تو میں یہ کہہ سکتی ہوں ابا جی پہلے آپ تو اپنی نظر کی حفاظت کریں، آپ تو اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، آپ تو وہاں پر اپنے رویوں کو ٹھیک کریں نا۔ وہ کہے یا نہ کہے، دیکھیں بعض دفعہ بات کہنا ضروری نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ پھر ایسی بیٹیاں، بیٹا پانی لا کے دے دیں، پانی لا کے دے دیں، ایسی بیٹیاں کیا کرتی ہیں، وہ پھر اس انداز کے ساتھ بغاوت کا راستہ اختیار کرتی ہیں۔ وہ اور تو کوئی پھر کہنے کی حد تک نہیں ہوتا، وہ اندر ہی اندر اپنا ایک منصوبہ، اپنا پلان کرتی ہیں، اور آخر کار وہ جو باپ کا کیا دھرا ہوتا ہے وہ کیا باپ کا ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ یاذ باللہ، اللہ تمام بیٹیوں کی حفاظت کرے۔ اصل میں وہ ایک بغاوت ہوتی ہے جو ساری عمر باپ نے اپنی نظر کی حفاظت نہ کی، باپ نے دوسروں کی عزت کو روندا، باپ نے دوسروں کی عزت کو کھلواڑ بنایا، تو پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بیٹی بھی اس انداز کے ساتھ اپنے باپ کے سامنے بغاوت کا راستہ اختیار کرتی ہے۔ اب اس حوالے سے ایسے ماحول کے اندر جب بیٹی ایک پروان چڑھتی ہے، یعنی ماحول ہم نے اپنی بیٹی کو کیا دیا کہ باپ بھی اپنی بیٹی کی طرف توجہ نہیں کر رہا، اور ماں نے جو اس کی ماں تھی اس نے چونکہ پہلے سے یہی سب کچھ سیکھ رکھا ہوتا ہے، اور وہ اپنے گھر کے اندر ایک ماحول دونوں پیش کرتے ہیں، نہ باپ نے بحیثیت باپ اپنا کردار ادا کیا، نہ ماں نے بحیثیت ماں اپنا صحیح کردار ادا کیا۔ اب اس ماحول میں پروان چڑھنے والی بیٹیاں جب اگلے گھر میں جاتی ہیں، اب اس کی طبیعت میں دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ماہرین نفسیات یہ لکھتے ہیں کہ جب بیٹی کو صحیح انداز میں تیار کر کے اگلے گھر نہ بھیجا جائے، اب کیا ہوگا؟ بیٹی کے ذہن کے اندر یا تو ماں باپ کی سختی ہوگی، یا پھر عدم توجہ کا شکار ہوگی۔ اب یہ بیٹی دو راستے اختیار کرے گی، یہ اپنی اولاد کو لاڈ کی وجہ سے بگاڑ دے گی،
یعنی بہت زیادہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میرے ماں باپ نے مجھ پہ سختی کی، تربیت نہیں کی، تو وہ زیادہ لاڈ کے اندر اپنی آنے والی نسل کو تباہ و برباد کر دیتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ مشاہدے میں یہ بات ہے، میں نے بہت سارے ایسے خاندان دیکھے کہ جن کے اندر جو بیٹیاں اپنے ماں باپ کے پاس نفسیاتی الجھنوں کا شکار رہتی ہیں، اور کئی ایسے واقعات ہیں کہ ان کو پھر ڈاکٹروں کے پاس لے جانا پڑتا ہے، اور پیروں کے پاس لے جائیں تو وہ کیا کہیں گے، ان کو جن نہیں ہوتے، ان کو وہ نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہوتی ہیں، ان کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں نفسیاتی الجھنوں کی وجہ سے، دماغ کی شریانیں پھٹنے کو دل کرتا ہے ان کا، لیکن وہ آگے ان کو راستہ چونکہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اب ایسی بیٹیاں جب ماں بنتی ہیں تو یا تو یہ بالکل اپنے بچوں کو آزاد چھوڑ دیتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جو میں نے وہاں پر نفسیاتی بوجھ برداشت کیے وہ اپنے بچوں پہ نہیں ڈالنا چاہتی، پھر وہ آزاد کر دیتی ہے، جس کا نتیجہ بھی کیا نکلتا ہے، آنے والی نسل تباہ ہو جاتی، بچے بے رارو ہو جاتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، دینگا مشتی کرتے ہیں، چوری کریں، ڈکیٹی ماریں، ماں کوئی خیال نہیں کرتی، کہتی ٹھیک ہے جو مرضی کرتے رہیں، کیونکہ بے پرواہ ہو جاتی ہے۔ یا پھر وہ بہت زیادہ سختی پہ اتر آتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنے بچوں کو مارے گی، ڈانٹے گی اور بہت زیادہ سختی کرے گی، اس کا نتیجہ بھی یہ نکلے گا کہ یہ پھر آنے والی نسل تباہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب پھر اس حوالے سے ان وجوہات میں سے پھر ایک وجہ یہ بنی کہ ہم اپنی بیٹیوں کو صحیح ماحول فراہم نہیں کر پاتے۔ آپ خود سارے اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لینا کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو کتنی توجہ دی ہے تربیت کے حوالے سے۔ کبھی بیٹی سے لاڈ نہیں کیا بچپن کے اندر، اور پھر ہر عمر کے کچھ خاص مراحل ہوتے ہیں تربیت کے۔ بچپن میں انداز اور ہوتا ہے، لڑکپن میں انداز اور ہوتا ہے، اور جب وہ جوانی میں قدم رکھیں تو تربیت کا انداز اور مختلف ہو جاتا ہے۔ یہ 3 عمریں ہوتی ہیں بچیوں کی تربیت کے حوالے سے۔ بچپن ہم نے ویسے ضائع کر دیا، وہ ایک عورت کے حوالے کیا جو پہلے کہیں سے تربیت لے کے آئی ہے۔ جیسے میں نے پہلے جمعے میں بھی، گزشتہ جمعے میں یہ عرض کیا کہ ہمارے ہاں ایک عورت جو بیوی بنتی ہے، اس نے کہاں سے سیکھا ہوتا ہے کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ اپنی ماں سے۔ پھر اس نے کہاں سے سیکھا ہے؟ اپنی ماں سے۔ جب اس نے رویے ہی وہ سیکھے ہیں جو انسان نے اپنے دماغ سے بنائے ہوئے ہیں، یہ نتیجہ نسل در نسل آگے منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم میں سے کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے مطابق کر دیں، اپنی بچیوں کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پڑھائیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پڑھائیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سیرتیں ہیں، یقین جانیں یہ بچیوں کی تربیت کے حوالے سے انتہائی اہمیت کی عامل ہیں۔ مگر نہ ہم نے خود پڑھنا ہے کہ ہم وہاں پر اپنی بچیوں کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت ہی پڑھا دیں کہ کیسی ایک باکمال بیوی ہیں، کیسی باکمال بیوی ہیں کہ اپنے شوہر کو ہر حالت کے اندر دلاسا دیتی ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد بھی کئی مواقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ان محبتوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ یعنی خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت کو یاد رکھا کرتے تھے، ان کی قربانیوں کو یاد رکھا کرتے تھے، کیونکہ ان کی تربیت بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ ہوئی تھی۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہمارے ہاں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو احترام دے کر حوصلہ نہیں بڑھاتے، کبھی اپنی بیٹی کو حوصلہ نہیں دیتے۔ برتن دھو رہی ہو، ہم کبھی اس کے پاس بیٹھ کر برتن دھونے میں ہاتھ نہیں بٹاتے، یہ کام ہم نہیں کرتے۔ ہم اپنی حد تک محسوس کرتے ہیں کام کاج کرنا، ویسے یہ ہماری گردنوں میں ایک ایسا سریا آیا ہوا ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوا ہے۔ ہاں یہ لفظ تو ہم بڑے آرام سے بول دیں گے کہ اب یہ بندہ بھی کام کر رہا ہے،
تو بندے کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ کیوں نہیں کام کر سکتا؟ یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ بندے نے کام نہیں کرنے؟ جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کر لیتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کو کیا پڑا ہوا ہے مصیبت کے؟ روٹی اٹھا کے کھا لیں یا برتن دھو دیں یا گھر میں جھاڑو دے لیں۔ یہ کہاں سے گردن میں سریا آیا ہوا ہے؟ اور پھر اس کو اس لہجے میں پیش کرنا، بعد دفعہ جب یہ بات کی جاتی ہے نا، کچھ لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، لو جی اب لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، یہ بندہ گھر میں کام کر رہا ہے تو بھائی لوگوں کو کیوں دیکھتے ہو؟ آؤ دروازہ مصطفیٰ پہ جاؤ، اپنے نبی کو اپنے گھر کے اندر کام کاج کرتا ہوا کیوں نہیں دیکھتے تم؟ گھر میں جھاڑو دیا جا رہا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کپڑوں کو خود وہاں پر پیوند لگا رہے ہیں، اپنے جوتے کو خود گانٹ رہے ہیں، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب امہات میں سے کوئی ہماری امی جان آٹا گوندھ رہی ہوتی تھیں تو آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھ کر آٹا بھی گوندھنا شروع کر دیتے تھے۔ لیکن ہم ہیں کہ واہ ہماری گردنوں میں سریے، ہم اپنے نبی کی سیرت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب اس کا نقصان پھر ہمیں کیا ہوتا ہے؟ بغاوت کی شکل میں ملتا ہے۔ بیٹیوں کو حوصلہ نہیں دینا، احترام نہیں دینا، ان کو مقام نہیں دینا جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہے ادب سکھانا اپنی بیٹیوں کو، تہذیب سکھانا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک بیٹی کو پالے، یعنی ایک کا یہاں پہ کم از کم ذکر ہے، کئی روایات میں 2 کا ذکر ہے، کئی روایات میں 3 کا ذکر ہے۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ایک بیٹی کو پالے اس کو تہذیب سکھائے۔ تہذیب کا مطلب کیا ہے؟ چال چلن کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، بات کیسے کرنی ہے، بیٹی نے کہاں پہ جانا ہے کہاں پہ نہیں جانا، کہاں پہ بیٹی کو لے کے جانا ہے کہاں پہ نہیں لے کے جانا۔ ہم وہاں پر مخلوط شادی بیاہ کے موقع پہ کیا کرتے ہیں؟ جہاں پہ بیٹیوں کو نہیں بھی لے جانا ہوتا وہاں پر پیش کر رہے ہوتے ہیں، ہار سنگار کے ساتھ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ گویا کہ ہم اپنی بیٹیوں کی منڈی کیا لگا رہے ہوتے ہیں، یعنی نہ کوئی پردے کا اہتمام ہوتا ہے، نہ وہاں پر کوئی کیفیت ہوتی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں تہذیب کے اندر آتی ہیں۔ ہم نے وہ تہذیب نہ اپنائی جو اللہ کے نبی نے ہمیں عطا کی۔ ہم نے سمجھا کہ جو ہم سوچتے ہیں وہ بہتر ہے، وہاں پر اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، خواتین کو لے کے جاتے ہیں جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اپنے بیٹی پالی، اس کو تہذیب سکھائی اور اس کو ادب سکھایا، اس کو کھلایا، اس کو پلایا اور اس کی ضروریات کا انتظام کیا کہ میری بیٹی ہے۔ اور میں بڑے پیار سے کہتا ہوں، یقین جانیں آپ اپنے بیٹوں کے لیے بڑی چاہ سے چیزیں لے کے آتے ہیں، بیٹیوں کے لیے محبت سے چیز لے کے آیا کریں، پیار سے چیز لے کے آیا کریں اور پیار سے پیش کیا کریں۔ میری بیٹی آ گئی، میری لاڈلی آ گئی، میری ملکہ آ گئی، یعنی ان الفاظ کے ساتھ اپنی بیٹی کا اعزاز کیا کریں۔ قربان جائیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر، گھر میں بیٹھے ہوتے، بیٹی گھر میں آتی، کائنات کے آقا سید الانبیاء تشریف فرما ہوتے، جیسے ہی دیکھتے کہ فاطمہ آئی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اندازہ لگائیں اب ایک باپ اپنی بیٹی کا استقبال کیسے کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیں نا، ذرا اندازہ لگائیں۔ اور آج بھی ایسا، چھوٹی بھی بچیاں ہوں نا، جیسے ہی بعض دفعہ بھاگتی وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ بچیاں اپنے بابا کو ڈرانے کے لیے بھاگتی ہیں، فوراً چھپن چھپائی کھیلنے کی کوشش کرتی ہیں، تو کھیلا کریں اپنی بیٹیوں کے ساتھ۔ آؤ بیٹا کھیلیں، چھپن چھپائی کھیلیں، تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جایا کریں، اور جیسے ہی بیٹی نظر آئے تو بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کریں۔ میری بیٹی آ گئی، میری لاڈلی آ گئی، پھر ماتھا چوما کریں۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تو کتنا خوبصورت انداز اختیار فرماتے کہ بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے بھی ہوتے، اور جو چادر لی ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اندازہ لگائیں وہ سٹائل، ذرا منظر ذہن میں لائیں، وہ منظر ذرا ذہن میں لائیں کہ فوراً ایک باپ اپنی چادر اتارتا ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنے سے پہلے حضور اپنی چادر، جیسے کوئی بہت بڑا افسر آیا ہے، جیسے ہمارے پاس کوئی بڑا ہے تو ہم چارپائی کے اوپر فوراً چادر بچھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قربان جائیں حضور نے اپنی بیٹی کا استقبال کس انداز کے ساتھ کیا
کہ چادر اتار کر نیچے رکھتے ہیں، پھر بیٹی کا استقبال کرتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، خود ایک سائڈ پہ بیٹھتے ہیں اور چادر پر اپنی بیٹی کو بٹھاتے ہیں۔ جب بیٹیوں کو اتنی توجہ دی جائے تو کیا بغاوت کریں گی ماں باپ سے؟ ہم توجہ ہی نہیں دیتے، پھر کہتے ہیں ہماری بیٹیاں باغی ہو گئی ہیں، پھر وہاں پر ان کے خلاف کوئی نہ کوئی پروپوگنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں جس نے اپنی بیٹی کو تہذیب سکھائی، ادب سکھایا، کھلایا پلایا، ضروریات کا خیال کیا، اور کوئی تکلیف بھی آ گئی، بیٹی تکلیف میں تھی تو باپ نے محنت کر کے اس کو اور توجہ دی، حضور فرماتے ہیں رب ذوالجلال اس بندے کو بیٹی کی تربیت کی وجہ سے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ ہم جنت کو کیسے رول دیتے ہیں؟ یہ جنت پھر آگے گھروں کو جنت بناتی ہے، یہ معاشرے کو جنت بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک اور عمل جو بیٹیوں کی نفسیات پہ اثر انداز ہوتا ہے، اب یہ کون سا عمل ہے؟ مرد اپنی بیویوں کو جب بھرپور توجہ نہیں دیتے، اب حالانکہ اس میں ڈائریکٹ بیٹی کے ساتھ کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا، جب ایک مرد اپنی بیوی کا دھیان نہیں رکھے گا، اس کو توجہ نہیں دے گا، اب بیوی آپ سے ایک بغاوت کرے گی، وہ منہ سے نہیں بولے گی، وہ بغاوت کرے گی، اور بغاوت کس انداز کے ساتھ کرے گی؟ وہ آپ کی بیٹی کا دماغ خراب کرنے کی کوشش کرے گی۔ یہ ذہن میں رکھیں، وہ کہتی نہیں ہے مگر کسی نہ کسی طرح وہ آپ کی بیٹی کی تربیت اس انداز کے ساتھ کر دے گی کہ وہ پھر بغاوت کا شکار ہو جاتی ہیں ایسی بچیاں۔ کیوں؟ ماں نے توجہ ہی نہیں دینی آپ کی بیٹی کو، صحیح انداز کے ساتھ اس کی تربیت نہیں کرنی، اور اس کا ایک نفسیاتی اثر پھر یہ بھی پڑتا ہے کہ وہ بچی جو ہماری بیٹی ہے وہ دیکھتی ہے کہ میرا ابا میری اماں کے ساتھ یہ کتنا غلط رویہ اختیار کرتا ہے، آپ نے اپنی بیوی کو توجہ نہ دی، پیار نہ دیا، اس کے آرام کا خیال نہ کیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے۔ اب وہ بچی بھی اپنے دماغ میں یہ سوچنا شروع کر دیتی کہ کل کلا مجھے بھی ایسا شوہر ملے گا، آخر اس نے بھی تو کسی گھر میں جانا ہے نا، اس کا بھی تو کوئی شوہر بننا ہے نا۔ تو وہ ایک بات تو یہ ذہن میں بٹھا لیتی ہے کہ کل کلا کیا مجھے بھی میرا باپ میری اماں کے ساتھ رویہ کرتا ہے، کیا وہی رویہ کل میرے ساتھ بھی ہوگا؟ اب کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ وہی نفسیاتی اثر کی طرف چلتی چلی جائے گی۔ لہذا اگر آپ بچیوں کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اپنی بیویوں کو بھرپور توجہ دیں۔ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، بلکہ یہاں پر بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو باہر ملک صاحب، چودھری صاحب، فلاں فلاں، یہ وہ پتہ نہیں کیا کچھ ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو برتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، مگر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار عطا فرمایا ہے کہ کسی بھی بندے کے بارے میں دیکھنا ہونا کہ وہ ایک نمبر بندہ ہے، تو کائنات کے آقا نے فرمایا یہ نہ دیکھو کہ وہ باہر کیسی زندگی بسر کرتا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا رہتا ہے۔ ہم باہر بڑے تیس مار بنے پھرتے ہیں مگر گھروں کے اندر ہمارے رویے ٹھیک نہیں ہوتے، اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جب رویے ٹھیک نہیں ہوں گے تو اس کے اثرات بھی ہماری بچیوں پہ جائیں گے۔ ایک اور چیز، دینی اور اخلاقی تعلیم کا فقدان۔ ذرا سوچئے آپ جتنے افراد یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں کہ آپ نے اپنی بچیوں کی تعلیم کا، صحیح تربیت کا کتنا انتظام کیا ہے؟ کیا قیامت کے دن آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ آپ نے بچیوں کی تربیت کا کتنا اہتمام کیا؟ میں کل پرسوں بلکہ جائزہ لے رہا تھا، بعد سے پوچھ رہا تھا کہ ہمارے اس گاؤں کے اندر کیا ناظرہ قرآن مقدس کا بھی کوئی صحیح انتظام موجود ہے؟ یہ کس نے فکر کرنی ہے؟ میرا کام ہے آپ کو پیغام دینا، جو میں مشاہدہ کروں گا یا تجزیہ کروں گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں حق آپ کے سامنے واضح کر دوں۔ یہ آپ سے سوال ضرور ہوگا کہ آپ نے اپنی بچیوں کے لیے کیا کیا ہے، کیا کیا ہے؟
نہ کوئی انتظام، نہ آپ خود پڑھاتے ہیں کیونکہ خود پڑھے نہیں ہوئے، خود اپنی بچی کو ٹائم نہیں دینا کہ میں اپنی بچی کو صحیح انداز میں قرآن مقدس کی تعلیم دے دوں۔ تو سوچیں ذرا، آپ کی بچی اور میری بچی جو جوان ہو رہی ہے وہ تربیت بھی لے رہی ہے کہ نہیں لے رہی؟ کس سے اس نے تربیت لی ہے؟ قیامت کے دن قرآن مقدس اٹھا کے دیکھے، انہی بیٹیوں نے ہمارے گریبان کو پکڑنا ہے۔ جب ہم نے تربیت کا ان کے لیے کوئی اہتمام ہی نہیں کیا، ان کو سمجھانے کا کوئی اہتمام نہیں کیا، ان کی نفسیاتی تربیت کا کوئی اہتمام نہیں کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا اثر یہ ہوگا کہ پھر ہم کوئی بھی صحیح نسل آگے نہیں بڑھا سکتے، کوئی بھی صحیح نسل نہیں بڑھا سکتے۔ ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ جائزہ لے، اپنی ماں کے بارے میں جائزہ لے، اس نظر سے اپنی بہنوں کے بارے میں جائزہ لے کہ اگلے گھر میں جا کر کتنا مؤثر کردار ادا کر رہی ہیں۔ اپنی بیٹیوں کے بارے میں جائزہ لے کہ میں بیٹی کی جب شادی کروں گا تو وہ اس کو کون سا نظریہ دے کے آگے بھیج رہا ہوں۔ علمی مجالس کا قیام ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اور ایک اور بات جس کی وجہ سے بیٹیوں کی صحیح تربیت نہیں ہو رہی بلکہ وہ باغی ہو جاتی ہیں کہ بیٹا جو مرضی کرتا پھرے۔ بیٹا جو ہے بیٹا جو ہے وہ بے حیا ہو، وہ گلی اور محلے میں کھڑا ہوا بچیوں کو چھیڑے، بد نگاہی کرے، بدتمیزیاں کرے، اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر فحاشی کا ماحول بنائے، شراب پیے، یا وہاں پر نوجوان لڑکوں کو اکٹھا کر کے وہ دینگا مشتی کرے، جی بیٹا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں، ہم کوئی ایکشن لیتے ہیں اپنے بیٹوں کے ان کرتوتوں کے اوپر؟ اور بیٹی خدا نہ خواستہ اس سے اتنا سا بھی عمل ہو جائے، اب غیرت شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہاں پر ہمارے اندر غیرت آ جاتی ہے، غیرت کے نام پہ پھر ہتھیار بھی نکل آتے ہیں۔ بھی یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ اس دوہرے معیار کی وجہ سے بھی پھر معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح آپ بیٹوں کو توجہ یا نہ توجہ دے رہے ہیں، پھر برابر رکھیں دونوں کو۔ یہ کیا مسئلہ ہوا کہ بیٹا جو مرضی کرتا پھرے؟ بازار میں کھڑا ہے، ہم نہیں روکیں گے، بیٹا یہاں سے خواتین آتی جاتی ہیں، آپ کیوں بیٹا بازار میں کھڑے، گھر میں بیٹھ جائیں۔ اور کئی دفعہ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے، یہ ہمارے یہاں ایک گندا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ بازاروں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بازاروں میں بیٹھنے سے، چوکوں میں بیٹھ جاتے ہیں، فضول کوئی کام نہ بھی ہو تو بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ منع کیا کہ بازاروں چوکوں میں نہ بیٹھا کرو۔ بعد صحابہ نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھنا پڑے تو کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا پھر راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہوتا ہے؟ تو کائنات کے آقا نے فرمایا نظروں کو جھکا کے رکھا کرو، آنے جانے والوں کو تکلیف نہ دیا کرو۔ تو راستوں میں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن ہم یہاں پر اس حوالے سے بھی دھیان نہیں کرتے اور بیٹیوں کی بات کو توجہ سے نہیں سنتے۔ کم از کم 6 خصوصیات، آخری بات میں عرض کروں گا، 6 خصوصیات اللہ نے ایک مقام پہ بیان کی ہیں۔ وہ 6 خصوصیات اگر ہم اپنی بیٹیوں میں پیدا کر لیں اور اس کے لیے خود بھی آگے بڑھیں تو یقین جانیں ہمارے گھر آج بھی جنت کا نظارہ پیش کر سکتے ہیں۔ جو ہوا سو ہوا، جو ہوا سو ہوا۔ گزرے ہوئے پہ ندامت ضرور ہونی چاہیے، مگر آنے والے حالات کو بہتر بنانے کے لیے کوشش بھی بھرپور کریں۔ اللہ نے ایک تو لفظ استعمال کیا مسلمات، ان کو گردن جھکانے والا بنائیں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، مومنات مومنہ بنائیں، قانتات خشوع اور خضوع یعنی اللہ کی یاد میں رونے کی کیفیت اپنی بیٹیوں میں پیدا کریں، شوہر کی اطاعت گزاری کا جذبہ اپنی بیٹیوں میں پیدا کریں، جو کہ ہمارے ہاں اس کا بھی فقدان ہے۔ پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں کہ بیٹی نے اپنا گھر کیسے اجاڑنا ہے، یہ باقاعدہ پڑھائی جاتی ہیں پٹیاں، اور باقاعدہ طور پر تربیت دی جاتی ہے کہ تھوڑی سی بھی بات ہوتی ہے تو وہاں پر ہم ایسی اپنی بچی کا ذہن بنا دیتے ہیں کہ وہ اپنا گھر اجاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ تائبات، توبہ کرنے کا جذبہ اپنی بچیوں میں پیدا کریں، عبادت کرنے کا جذبہ اپنی بچیوں میں پیدا کریں، اور
روزہ رکھنے کا جذبہ بھی، یہ بھی باقاعدہ طور پر قرآن مقدس کے اندر ذکر کیا گیا، یہ جذبہ بھی اپنی بچیوں میں پیدا کیجئے۔ تم پھرو گی در بدر، کسی نے اپنی بیٹی کو مخاطب ہو کے یہ شعر لکھا، بڑا طویل نظم لکھی، میں دو اشعار صرف پیش کرنا چاہوں گا کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو مخاطب ہو کے یہ کہا، تم پھرو گی در بدر رسوائی اور ذلت کے ساتھ، بیٹیوں جب چھوڑ کر نسبت ہماری جاؤ گی، یعنی جب بیٹیاں، وہ قصور تو ہمارے ہی ہوتے ہیں کہ جب بیٹیاں بغاوت کرتی ہیں، لیکن شاعر پھر بھی یہ سمجھا رہا ہے، تم پھرو گی در بدر رسوائی اور ذلت کے ساتھ، بیٹیوں جب چھوڑ کر نسبت ہماری جاؤ گی، ہے شریعت ہی تمہاری پاسباں اے بیٹیوں، ہے شریعت ہی تمہاری پاسباں اے بیٹیوں، دامن اسلام میں ہی تم سواری جاؤ گی، دامن اسلام میں ہی تم سواری جاؤ گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بچیوں کی، بیٹیوں کی صحیح انداز میں تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی محمد و آلہ وسلم۔